1928 کی بات ہے کہ بھارتی گجرات کے شہر بانٹوا میں میمن خاندان کے اندر ایک بچے نے آنکھ کھولی۔ یہ اس دور کی بات ہے جب پاکستان ابھی بنا نہیں تھا، یعنی برصغیر پاک و ہند پر برطانوی راج تھا۔ برطانیہ کا جو حکمران ہوتا تھا وہی ہمارا بھی حکمران مانا جاتا تھا، اور وہ وہاں سے اپنا ایک نمائندہ لارڈ کی صورت میں ہمارے اوپر مسلط کر دیتے تھے اور وہ ہمارے اوپر حکومت کیا کرتا تھا۔ اس بچے نے جب آنکھ کھولی، بچپن میں اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ جو ہی والد کا انتقال ہوا تو گھر کی ساری ذمہ داری اس کے ننھے کندھوں پر آن پڑی، چونکہ اس کا نہ کوئی بڑا بہن بھائی تھا، نہ اس کی کوئی اور سپورٹ کرنے والا تھا، صرف ایک ماں تھی جو بوڑھی ہو چکی تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب وہ تیسری جماعت میں تھا، 11 سال اس کی عمر تھی اور ابھی پاکستان بنا نہیں تھا، تو وہ سارا ذمہ داری گھر کی اٹھا رہا تھا۔ پھر وہ جب پاکستان بنا، وہ پاکستان میں آئے، ابھی اس کی عمر تقریباً 19 سال تھی کہ اس کی ماں بھی اس دنیا سے چل بسی، اور جب اس کی ماں اس دنیا سے چل بسی تو اس کے پاس زندہ رہنے کا تو کوئی جواز تھا نہیں، لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ساری زندگی انسانیت کی خدمت کرے گا۔ وہ کراچی شہر میں آیا اور اس نے ایک ریڑھی لگائی، اور ریڑھی کے اوپر اس نے پرچون میں کپڑا سیل کرنا شروع کیا۔ کپڑا سیل کرتے کرتے اس نے 5000 روپے جمع کیے اور اپنے محلے میں ایک ڈسپینسری بنا لی، جہاں سے غریبوں کو مفت دوائیں ملتی تھیں۔ اس نے ڈسپینسری کے ساتھ ساتھ اپنے شہر کے مخیر حضرات سے رابطے کیے اور 2 لاکھ روپے جمع کر کے ایک ہسپتال کا افتتاح کیا، اور جو غریبوں کی مفت تیمارداری اور علاج کرتا تھا۔ اس نے پھر ہاسپٹل سے ایمبولینس سروس شروع کی، اور وہ ایمبولینس سروس آج دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس مانی جاتی ہے۔ ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی نے اس کو PhD کی اعزازی ڈگری بھی دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 11 ملکی اور 5 غیر ملکی ایوارڈ بھی اس بچے کو مل چکے ہیں، اور وہ بچہ 25 جون 2013 کو اس دنیا سے رخصت ہوا، اور اس کا نام عبدالستار ایدھی ہے، جس کا بچپن مشکلات میں گزرا، لیکن رہتی دنیا تک اس نے ایک بہت بڑی ایمبولینس سروس دنیا کو دے کر اس دنیا سے چلا گیا۔